جھوٹا چرواہا، خوفناک انجام۔ رات کا وقت تھا، پہاڑوں کے پیچھے سورج ڈوب چکا تھا اور جنگل کے قریب عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ایک کم عمر چرواہا اپنی بھیڑوں کے ساتھ میدان میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں بار بار جنگل کی تاریک جھاڑیوں کی طرف جا رہی تھیں، کیونکہ پچھلے دنوں سے گاؤں میں ایک خوفناک خبر پھیل رہی تھی۔ جنگل میں ایک خونخوار شیر دیکھا گیا ہے۔ لوگ شام ہوتے ہی گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے، مگر چرواہا ان کی باتوں کو مذاق سمجھتا تھا۔ وہ شرارتی لڑکا تھا، دوسروں کو ڈرا کر مزہ لیتا تھا۔ اچانک وہ زور زور سے چیخنے لگا، بچاؤ شیر آ گیا، بچاؤ شیر آ گیا۔ گاؤں میں بھگدڑ مچ گئی، لوگ لاٹھیاں اور مشعلیں لے کر دوڑ پڑے، مگر جب وہ میدان میں پہنچے وہاں کوئی شیر نہیں تھا۔ چرواہا زمین پر بیٹھا ہنس رہا تھا۔ تم سب ڈر گئے، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ لوگ غصے سے واپس چلے گئے۔ ایک بوڑھے شخص نے جاتے ہوئے کہا، بیٹا ایک دن یہی مذاق تمہیں مہنگا پڑے گا۔ چرواہے نے ہنستے ہوئے بات نظر انداز کر دی۔ اگلے دن شام پہلے سے زیادہ خوفناک تھی۔ کالے بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ چرواہے نے پھر شور مچایا، شیر آ گیا، جلدی کرو، شیر آ گیا۔ لوگ ایک بار پھر دوڑے آئے اور ایک بار پھر دھوکہ کھا گئے۔ اب پورا گاؤں غصے میں تھا۔ اب اگر یہ لڑکا 1000 بار بھی چیخے گا ہم یقین نہیں کریں گے۔ چرواہا ہنستا رہا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اگلی رات اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ تیسری رات ہوا تیز چل رہی تھی، درخت زور زور سے ہل رہے تھے۔ چرواہا اپنی بھیڑوں کے قریب بیٹھا آگ جلا رہا تھا۔ اچانک جنگل کی تاریکی میں دو خوفناک چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ چرواہے کا سانس رک گیا۔ جھاڑیوں سے آہستہ آہستہ ایک بہت بڑا شیر باہر نکلا۔ اس کے پنجے زمین پہ پڑتے تو زمین ہلتی تھی۔ بھیڑیں خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ چرواہے کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اب پہلی بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پوری طاقت سے چیخا، بچاؤ، اس بار سچ میں شیر آ گیا ہے، شیر آ گیا ہے۔ وہ مسلسل چیختا رہا۔ اس کی آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی، مگر گاؤں میں کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ لوگوں نے کمبل اوڑھتے ہوئے کہا، یہ پھر مذاق کر رہا ہوگا۔ چرواہے کی چیخیں رات کی تاریکی میں گم ہوتی گئیں اور پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح جب گاؤں والے میدان میں پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر سب کے قدم رک گئے۔ بکھری ہوئی بھیڑیں، زمین پر گہرے پنجوں کے نشان، ایک کونے میں بیٹھا ہوا چرواہا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، میں سچ بول رہا تھا، مگر میرے جھوٹ نے میرے سچ کو بھی مار دیا۔ پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی۔ اس دن کے بعد کسی نے اس لڑکے کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ گاؤں کے بچے جب بھی جھوٹ بولنے لگتے، لوگ صرف ایک جملہ کہتے، چرواہے اور شیر والی رات یاد ہے نا؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ بار بار بولا گیا جھوٹ ایک دن انسان کے سچ کو بھی بے قیمت بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔